www.attableek.com, the reviver of Iman. هذا الأخ سامي باعقيل من القدماء. سامي باعقيل هو من القدماء أصلا من السعودية. من السعودية؟ نعم، اليمن والسعودية يعني. نعم، من القدماء هو. الله أكبر. وهذا ابنه يوسف من أيام زمان، من أيام غسان وهكذا في سان فرانسيسكو. هو من القدماء من أيام ما كان. ایک بات جو اصل ہے اور بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو ذمہ داری کی جگہ قرار دیا ہے ہر آدمی کے لیے. ہر آدمی کے لیے اس کی دنیا ذمہ داری پوری کرنے کی جگہ ہے. یہ اصل بات ہے. اور وہ ذمہ داری ہے اللہ کے حکموں کی ذمہ داری. وہ ذمہ داری روزی روٹی کی نہیں. روزی روٹی اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے ہر جاندار کی. وہ سے دیں گے جیسے حیات دیں یہ روزی بھی دیں گے. اصل ذمہ داری ہے اللہ کے حکموں کی، اللہ کی اطاعت کی. کیونکہ جب آدم علیہ السلام اترے تھے زمین پر تو ان کو یہی سبق پڑھایا تھا. یہ بھی تو منہا جميعا، سب کے سب اترو. آدم بھی، حوا بھی، ابلیس بھی، سب اتر جاؤ. پھر اترنے کے بعد فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. اب میری طرف سے ہدایت کا سامان آئے گا. اللہ اور اللہ کے حقوق اور اللہ کے احکام، پھر جو نعمتیں ان کو دی جائے گی ان نعمتوں میں کیا حق ہے وہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ حیات کے ساتھ نعمتیں نہیں دیتے ہیں، خالی حیات نہیں دیتے. جیسے آدمی کو زندہ پیدا کیا، خالی زندہ پیدا نہیں کیا، وہ سی نعمتیں اس کے ساتھ ہے. أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. یہ سب ہے حیات اپنے نعمتوں کے ساتھ. یہ ہے اس لیے اس پر یہ حقوق واجب ہوئے ہیں. جب میں نے حیات دی ہے، میں نے نعمتیں دی ہے اور میں دیتا رہوں گا، تو تمہیں ہدایت پر رہنا ہے. ہدایت کی زندگی بنانی ہے. اگر یہ زندگی بن گئی تو یہ ہر حال میں کامیابی ہے. نہیں تو کوئی حالت کامیاب نہیں کرے گی. یہ بھی ہے حاکم کو حکومت کامیاب نہیں کرے گی، مالدار کو مالداری کامیابی نہیں کرے گی، طاقتور کو طاقت
کامیابی نہیں دے گی. جتنی شکلیں دنیا میں ہیں اس کے بعد ہی وہ کوئی فائدہ نہیں دے گی اللہ کے سامنے جبکہ وہ اپنی ذمہ داری پر نہیں ہے. اس لیے یہ اصلی بات ہوئی ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی بات کہی گئی کہ اپنی ذمہ داری پوری کرو. پھر بعد میں یہ نبیوں کے قصے جو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ نوح آئے اور قوم آئی اکثریت کے ساتھ, ہود آئی اور ان کی قوم آئی اپنے قوت کے ساتھ, من اشد منا قوہ, وہ کہتے تھے. یہ قوم سمود آئی اپنی صنعت کاریگری کے ساتھ, اور میں سمود یہ قوم شعیب آئی اپنی تجارتوں کے ساتھ. نمرود آئے, نمرود, فرعون, قارون, یہ سب دنیا والے ہیں. جتنے آپ دنیا میں جتنی شکلیں ہیں وہ سب شکلیں اس وقت میں تھی. اور وہ سب ناکام ہوئی بغیر دین کے. یہ بتائے گا قرآن شریف کہ بغیر دین کے سب ناکام ہو گئے. تو یہ اصلی ذمہ داری ہے. یہی ہمارے علم میں بنیادی چیز ہے کہ ہدایت کے ساتھ زندگی گزارو. ہدایت کسے کہتے ہیں؟ کہ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ جن باتوں کی اللہ نے خبر دی ہے اس کا یقین دلوں میں اترے. جنت, جہنم, حساب کتاب, یہ سب غیبی باتیں ہیں یہ جو آدمی کے سامنے پیش آنے والی ہے. اس کا یقین ایسا اترے کہ اس یقین کو مطابق عمل بنے, پھر اس کے مطابق اپنی جان مال کو وہ استعمال کرے. تو یقین کا صحیح ہونا, جان مال کا صحیح ہونا, یہ ہدایت کہلاتی ہے. اندر سے یقین صحیح ہو گیا, اب اسے کوئی شک نہیں ہے. یہ بات اللہ نے کہی ہے اور یہی ہے. جیسے 2 اور 2 4, اس میں کیا شک ہے؟ 2 اور 2 تو 450 4 ہی ہیں. یقین ہے ہر ایک کو, عامی ہو عالم ہو. کیسے اللہ کی بات کا یقین آوے اندر, اللہ کے معبود برحق ہونے کا, اس کے فیصلوں کا, اس کی قدرت کا, اس کے خزانوں کا, اس کے حساب کتاب کا, اور یہ سب یقین کر کے پھر اللہ کے حکموں پر اپنی جان مال کو صحیح استعمال کریں. یہ ذمہ داری ہے. اسی کے لیے بچایا ہے اس کو اس عالم کو, اور کسی کام کے لیے نہیں بچایا. جب اس کے خلاف ہوا تو اللہ نے تباہ کر دیا. جب لوگوں نے اس کے خلاف کیا اپنی طاقتوں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طاقتوں کو ختم کر دیا, پامال کر دیا. دیکھتے نہیں ہم نے کتنی بستیوں کو ہلاک کیا ہے. وہ کم ہلکنا من قبلہم من قرن, ہلاک کیا ان کو. اور اگر یہ باتیں ان کے اندر پائی گئی تو پھر اللہ نے ان کو آباد کر دیا. یہ اصلی ذمہ داری ہے کہ زندگی اللہ کے حکموں والی بنے. اپنی جان, اپنا مال, اپنی ساری چیزیں حکم کے تحت میں استعمال ہو. کیونکہ اللہ نے ساری نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی ہے.
اور کسی کے لیے نہیں ہے. کس کے لیے پیدا؟ جنتوں کے لیے، فرشتوں کے لیے. کوئی بھی جن، کوئی بھی فرشتہ کوئی تصرف نہیں کرتا. بتائیں، کوئی فرشتہ حکومت کرتا ہو، کوئی جنات حکومت کرتا ہو، کوئی تجارت کرتا ہو، کوئی فرشتہ زراعت کرتا ہو، وزارت کر رہے ہیں. یہ سب آپ کے لیے کہ نعمتیں پیدا کی ہے، نعمتوں کو مسخر کیا ہے. بڑا احسان یہ ہے. کیا کیا؟ کہ نعمتوں کو مسخر کیا ہے. تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا اسی میں اس کو لگا دیا، دوسرا کام وہ نہیں کر سکتا. اسے کہتے ہیں تفسیر. پانی کو پانی کے کام کے لیے، آگ کو آگ کے کام کے لیے، اسی لیے پیدا کیا. وہ خدمت کرے گی. آج پانی خدمت کرے گی، جانور خدمت کریں گے، سمندر کو کام میں اور خدمت میں لگا ہے. بس سخر لکم البحر، کتنی بڑی طاقت ہے سمندر کی. وہ آپ کے کام میں لگے ہیں. لوگ سمندروں میں تجارتیں کرتے ہیں، موتی نکالتے ہیں، مچھلی نکالتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، سمندری راستے سے تجارتیں کرتے ہیں. تو سمندر کچھ کہتے نہیں. جانوروں کو پیدا کیا، آپ وہ سفر کیا. سبحان الذی سخر لنا ھذا. گھوڑا مسخر ہے، ہاتھی مسخر ہے، کیونکہ نہیں کبھی کچھ نہیں کہے گا. کتنے بڑا جانور ہے. اس کو تسخیری طاقت کہتے ہیں کہ دوسرا اختیار نہیں ہے. یہ کرو. جانوروں کو مسخر کیا تاکہ تم کو لے کر چلے. تحملوا اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس وان ربکم لرؤوف رحیم. جانوروں کو مسخر کیا ہے. تمہارے سامان کو، تمہارے مال کو، تمہاری ذاتوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہی کام کریں گے، کوئی انکار نہیں کر سکتے. مسخر کیا، پابند کر دیا. یہ بھی ایک نعمت ہوئی اللہ کی. جب ہم نے تمہارے اتنی چیزوں کو تابع کیا ہے، پھر تم کس چیز کے تابع ہو؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. یہ سوال پیدا ہوتا ہے. یہ سب تو مسخر ہیں، تم کون ہو؟ تو وہ سب مسخر ہیں اور باقی بنی آدم مکلف ہیں. یہ مکلف ہے، میں نے ان کو اختیار دیا ہے. ان کو اختیار نہیں دیا دوسرے مخلوق کو. وہ کرے نہ کرے، تھوڑا کرے زیادہ کرے، دو رکعت بھی پڑھیں گے، 4 بھی پڑھیں گے، اختیار ہے. دوسری مخلوق کو کوئی اختیار نہیں. سورج کو کوئی اختیار نہیں. تو یہ کرنا ہے صبح شام تک ایک اندازے پر اس کو صلاح دیا ہے. دوسرا کام نہیں کر سکتا. با اختیار نہیں ہے. ہم کو با اختیار بنایا کہ اپنا نفع، اپنا نقصان، اپنے خیر، اپنا شر، اس کو دیکھ کر کے چلو. یہ تمہارے سامنے
اس کی خیر شر آئے گی. اس کو تکلیف کہتے ہیں، مکلف ہے. ہر انسان مکلف، اس کو اختیارات دیے ہیں، سمجھ دی ہے اور ذمہ داری دی ہے. اب اس پر اللہ نتیجہ لائیں گے، کس نے کیا کس نے نہیں کیا. اسی کی رہبری کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا اور انبیاء کرام کو علوم دیے ہیں. کیا دیا؟ دولتیں نہیں دی، دولتیں مال نہیں دیے، علوم دیے. ذمہ داری کے جاننے کے لیے، ذمہ داری کو پہچاننے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے. وہی اللہ کو پسند ہے کہ وہ باتیں سیکھو اور جانو جسے تم اپنی ذمہ داری پوری کر سکو. اس میں سب سے پہلا ایمان ہے. نبیوں کے علوم میں سب سے پہلے کیا ہے؟ ایمان باللہ. وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. توحید کا علم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کو جان لیں. توحید کا علم آپ کو ملا، آپ نے اس توحید کے علم کو دعوت سے جوڑا. اسی لیے آپ پھر رہے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. کیوں تو وہ سب کے لیے آیا ہے، خالی نبی کے لیے نہیں آیا تھا. توحید کا علم، پھر عبادت کا علم آیا تو اس کو بھی لے کے پھرے ہیں. صلوا خمسکم صوموا شہرکم. علوم آتے تھے تو اس کو دعوت کے ساتھ جوڑتے ہوئے تاکہ لوگ اس پر آئیں. نبی اسی کے لیے بھیجا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نبیوں کو وہ علوم دیں گے جس سے لوگ کامیاب ہو جائیں. تو نبی اپنے علوم کو اپنی دعوت کے ساتھ جوڑتے ہیں، اپنی محنت کے ساتھ جوڑتے ہیں. پہلے ان کو یہ چیز سکھا دیں گے کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرنی ہے. تو عبادت کے طریقے سکھائیں گے، نماز کیسے پڑھنی ہے، زکات کیسے دینی ہے، حج کیسے کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. یہ علوم نبیوں کو یہ علوم دیے گئے تاکہ ہر ایک اپنی ذمہ داری سمجھے. تاجر تجارت میں اپنی ذمہ داری سمجھے، زمیندار زمینداری میں اپنی ذمہ داری سمجھے ہر ایک، اور پھر عمل کرنے کا طریقہ نبی سے سیکھیں. یہ ذمہ داری ہے. اس لیے جو اس ذمہ داری کو لے کر چلنے والے ہیں ان کے لیے شرف ہے، وہ علماء کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ وہ نبی کی چیز کو لیتے ہیں نبی سے، اور سیکھتے ہیں نبی سے، اور عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو عمل پر ڈالتے ہیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے. اس لیے علماء کو انبیاء کا وارث بنایا. اس طرح نبی جہالت کو دور کریں گے، یہ بھی جہالت کو دور کریں گے. نبی اندر کا یقین، اندر کا عمل صحیح کریں گے، یہ بھی کریں گے. لوگوں کو چلیے تیار کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے اہل علم کی. جو ذمہ داری اللہ نے نبیوں کو دی تھی وہ پوری ہو جائے گی. اس میں ایک بات یہ آتی ہے کہ اپنی ذات کی اصلاح کریں، اپنے آپ کو نہ بھولے. اپنے آپ کو بھول جائے گا اور دوسروں کو سمجھانے بیٹھ جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو ٹھیک کرے.
اپنا ایمان، اپنا یقین، اپنا عمل، اپنے اخلاق یہ بناوے پہلے. ہر آدمی پر اپنی اصلاح واجب ہے. جیسے کپڑے پہننا واجب ہے، کپڑے کی پاکی واجب ہے، ایسے ہی اپنی اصلاح واجب، تاکہ اس کا ایمان، اس کے اعمال، اس کے اخلاق، اس کے لوگوں کے ساتھ کا معاملہ اور برتاؤ درست ہو جائے، ان کے حکم کے مطابق ہو جائے، یقین صحیح ہو جائے، تاکہ توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرے. جب یقین صحیح ہوتا ہے تو توبہ کر کے اللہ کی طرف آدمی رجوع کرتا ہے. یقین خراب ہوتا ہے تو توبہ نہیں ہوتی. اس لیے دین دیا اور محنت دی، محنت کرو اور سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، پھر اپنے ماحول کو ٹھیک کرو. اپنے ماحول میں محنت کرو کہ تمہارے جیسے اور بھی ہو جائیں. نبیوں کا طریقہ ہے، لوگوں سے کیا لینا دینا ہے کہ کچھ نہیں، یہ کام اللہ کے لیے کرنا ہے. اس لیے علماء کا وجود رحمت ہے، جیسے نبی کا وجود رحمت ہے. نبی اگر کسی زمین پر ہوگا تو عذاب نہیں آئے گا. جب اللہ عذاب کو ارادہ کرتے ہیں تو نبی کو وہاں سے ہٹا لیتے ہیں. یہ دستور ہے کہ نبی بھی ہو اور عذاب بھی آئے، کیسے نہیں ہوگا. ایسے ہی نبی کا کام اگر چلتا رہا تو بھی عذاب نہیں آئے گا. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے ایمان، اعمال، اخلاق، اس کی محنت اپنے اندر پیدا کرنا اور لوگوں میں ان کی استعداد کے مطابق زندگی آئے. پہلا اپنا اپنے آپ کو ٹھیک کرے، پھر اپنے بال بچوں کو ٹھیک کرے. کیوں ان کا پہلا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان اور اپنے آپ کو، اپنے اہل ویال کو دوزخ سے بچاؤ. دوزخ میں چلے جائیں آپ ہی کے. حضرت علی تفسیر کرتے تھے آیت کی، کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، یعنی اپنے آپ کو دین سکھاؤ. جب دین سیکھیں گے، دین یاد کریں گے تو دوزخ سے بچیں گے. یہ اصل ہے. اس لیے یہ ذمہ داری ہے ہماری، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، اپنے ماحول کو ٹھیک کرنا، طاقت کے مطابق. جتنی طاقت اتنا کر دیں. جب ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. کمزوری ہوگی تو قوت آئے گی. کمزور ہیں لیکن کام کر رہے ہیں کہ اللہ مدد کرے گا. اس لیے دعوت کا یہی مقصد ہے کہ جو حکم اللہ تعالیٰ کے ہماری طرف آئے ہم اس کو جانیں اور اس کی دعوت دیں لوگوں کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علوم کو دعوت کے ساتھ جوڑا تھا، اس لیے علوم دعوت کی وجہ سے پھیل گئے. ایسے ہمیں کرنا ہے، یہی تبلیغ کا مقصد ہے. جو حکم آوے وہ دعوت سے جڑے، جو حکم آوے وہ دعوت سے جڑے. اور دعوت اخلاص کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ. دعوت اخلاص کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ. اور کوئی کیا لینا ہے؟ کچھ نہیں لینا. ہمارا بھائی ہے اس کی زندگی ٹھیک ہو جائے، ہمارا آدمی ہے اس کی زندگی ٹھیک ہو جائے. یہ اخلاص ہوتا ہے دعوت میں. اس لیے اس کام کو سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ علم کا استعمال بھی صحیح ہو جائے اور اس کی صحیح غرض بھی پوری ہو جائے. اگر یہ بات ہوئی تو ہر طبقے میں دین آئے گا، تاجروں میں تجارت کا دین آئے گا،
زمینداروں میں زمینداری کا دین آئے گا، مزدوروں میں مزدوری کا دین آئے گا، مسافر میں سفر کا دین آئے گا. کہ سفر کا کیا دین ہے؟ سفر کا دین یہ زیادہ سفر لے، کھانا پینا لے لے سفر میں نہیں. مسافر یہ ہوگا سفر کا دین ہو، اور بیمار کے پاس بیماری کا دین. علم کا مطلب یہ ہوتا ہے بیمار ہے تو اس کا بیماری کا دین. پوچھے تھے نا مسائل صاحب، حج نہیں ہو گیا، نماز نہیں ہو گیا، روزے نہیں ہو گیا، تو اب میں کیا کروں؟ تو وہ نماز آتا اس کو بتا دیں. یہی مقصد ہے کہ ہر حال کا دین آ گیا، ہر حال کا دین. تو آدمی مالدار بھی بنے تو بھی بہت اچھا ہے، غریب رہے تو بھی بہت اچھا ہے. کوئی حالت اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے کہ مجھے بات نہیں ہے. اس کے پاس دین. اس محنت کا یہی مقصد ہے کہ ہر مسلمان کے پاس اپنا دین ہو، تاکہ جب وہ کوئی عمل کرے تو اس علم کی روشنی میں کرے. حضرت علی آئے، حضور کے پاس کہا کہ میری یہ ہڈی ٹوٹ گئی ہے. آپ نے فرمایا اس پر پٹا بنا لو اور وضو کے وقت میں مسح کر لو. اسی لیے وہ پوچھنے آئے تھے نماز کیسے پڑھیں گے، بتا دیا. یہ حالت پیدا ہو گئی ہے کہ ایسا کر لینا، اس سے دین آسان ہو جاتا ہے. نہیں تو دین مشکل، کیونکہ طریقہ نہیں معلوم. جب طریقے نہیں معلوم ہوں گے تو اس سے مسافر کو راستہ معلوم نہ ہو تو مسافر پریشان ہو جائے گا، منزل کو نہیں پہنچے گا. وہ پہنچے گا اور راستہ معلوم ہوتا ضرور نہیں گھبراتا. اس لیے دین سیکھنا فرض ہے، علم سیکھنا فرض ہے. نہیں تو آخرت میں صحیح نہیں پہنچے گا. وہ اس کے لیے محنت کرنی ہے، اپنے اوپر بھی اور لوگوں کے اوپر بھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس علاقے میں پہنچایا ہے تو یہ آپ پر اللہ کا بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے. پہلے ایسا نہیں تھا. میں آیا تھا بہت سال پہلے، 30 سال پہلے. یہ بات نہیں کہ الحمدللہ اللہ نے بہت کرم کیا. خدا نے اسی قدر کرے اور لوگوں میں گھس کر کے محنت کرے، گھس کر کے لوگوں میں پہنچ کر ان کی صلاحیتیں دین پر لگ جائیں. ترتیب بنا کر وقت بھی لگانا جماعتوں میں، لوگوں سے بھی لوگ لگوائیں، بچوں کی بھی فکر کریں تاکہ مکتب قائم ہو، بنیادی تعلیم ہو. ضروری ہے، میں نے اس کو چالو کر دیا تو اس نعمت کی قدر کرنی ہے تاکہ ہاتھ سے چلی نہ جائے. کریں گے انشاءاللہ. ترتیب کے ساتھ وقت لگائیں. ترتیب بنی ہے. الشيخ يكمل لسه. كيف الترتيب؟ مولانا كيف نرتب؟ بين لنا يعني الترتيب، كيف نرتب الأوقات والحياة؟
میں انشاءاللہ اس سال چلہ لگائیں گے 40 days 4 days. اور جنہوں نے سال نہیں لگایا وہ بھی نیت کریں انشاءاللہ. ہاں سال کی نیت کریں. سال کی نیت کریں. نوجوان علماء ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان سے بہت کام ہے. اور ہر مہینے ہر سال 4 مہینے کی ایک ترتیب بنائیں. قربانی کی سطح بڑھائیں. اللہ بہت مدد کرے گا. آنے میں تو سال لگانے کی فکر کریں. اور اس کے بعد میں یا تو ہر سال 4 مہینے یا ہر سال کا چلہ پابندی کے ساتھ. ترتیب کے ساتھ لگانے. مولانا عبدالوجود کا بھی چل رہا ہے اس عمر میں بھی جائے گا. اور نوجوان علماء بولے انشاءاللہ معاذ نومبر چلہ انشاءاللہ. نومبر رضوان بھائی نومبر. The one is they are doing the Arif course now. After they finish, they are 1 year. They have intention. یہ بول رہے ہیں کہ جو ابھی پڑھ رہے ہیں ان کے پڑھنے کے بعد وہ نیت کروائیں. Next سال. مفتی مدثر ہمارے سرپرست ہے یہاں علماء کے بزرگوں میں سے. تو یہ بھی 40 دن جا رہے ہیں. دیکھیے بہت اچھی بات. خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو اللہ خیر کا ذریعہ بنا رہے. میں طوبى لعبد جعل الله مفتاحا للخير ومغلقا للشر. اپنے مقام پر مقامی محنت کو بھی مضبوط کریں. عوام میں دین لانے کا یہ آسان راستہ ہے. عوام میں دین لانے کا یہ آسان ہے. تو اپنے اپنے مسجدوں سے محنت کر کے مسجد کے ماحول میں جتنے لوگ ہیں ان کو اس محنت میں لوگ ان کو نقل و حرکت پر کھڑا کر کے ان میں طاقت پیدا ہوگی دین پر چلنے کی. مذہب کی مثال چکی کی مثال ہے. چکی کے 2 پارٹ ہوتے ہیں. ایک پارٹ حرکت میں رہتا ہے, ایک پارٹ نیچے ثابت رہتا ہے. محنت بھی ایسی ہے کہ اپنے مقام پر رہیں اور جم کر کے محنت کریں. پھر موقع ہے تو باہر جا کر حرکت کریں. قریب میں دور میں تو پھر چاروں طرف آٹا باہر آتا ہے. جب تک کی طرح ایسے ہدایت چلتی ہے. کریں گے انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك.
واقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم.